معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے خرق عادت کسی چیز کا ظاہر ہونا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو. کسی نبی کے ہاتھ سے ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عموماً ہوتی نہ ہو، نہیں ہونے والی چیزیں ظاہر ہونا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کیا چیز ظاہر ہو رہی ہے؟ لکڑی نیچے ڈال رہے ہیں تو وہ سانپ بن جاتی ہے. ہاتھ کو بغل میں ڈالے تو وہ ہاتھ ٹیوب لائٹ کی طرح چمکدار بن جاتا ہے. یہ ہے معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ ہے معجزہ. ایک چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلی، یہ معجزہ ہے. اسی طرح سے بہت سارے نبیوں کے الگ الگ معجزے ہیں. ان چیزوں کو معجزہ کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی مومن آدمی کے ہاتھ سے، نیک صالح آدمی کے ہاتھ سے ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عموماً ہوتی نہ ہو. مومن آدمی ہے، ایماندار ہے، لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہے. کسی ایسے آدمی سے خرق عادت چیز کا ظاہر ہونا جس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو اور نہ ہی رسالت کا دعویٰ کیا ہو، اور اس کے ہاتھ سے نہ ہونے والی چیز ہوتی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کرامت. جیسے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کرامت دکھلائی. سمندر کے اوپر جا نماز بچھا دی، اس پر نماز پڑھ لی، ہوا میں اڑ کر کے دکھایا. اسی طرح سے صحابہ کرام کی کرامت، سمندر کے اوپر اپنے گھوڑے دوڑا دیے، اور گھوڑے سمندر کے اوپر اس طرح دوڑے کہ گھوڑوں کے پیر کا جو کھر ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں بھیگا. یہ کرامت ہے. لیکن جن لوگوں سے یہ چیزیں ظاہر ہوئی نا، ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو اگر ایسی خرق عادت چیز کسی ایسے بندے سے ظاہر ہو جو ایمان والا ہو اور اس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو، رسالت کا دعویٰ نہ کیا ہو، تو ایسے ایمان والے کے ہاتھ سے نہ ہونے والی چیزوں کا ظاہر ہونا اس کو کرامت کہا جاتا ہے. لیکن کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے کسی ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو نہ ہوتی ہو، اور وہ آدمی جس کے ہاتھ سے ایسی چیز ظاہر ہو وہ گنہگار ہے، فاسق ہے، یا ایمان والا نہیں ہے، تو اس کو جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں. یہی جادو ہے. استدراج بھی کہتے ہیں اس کو. کتنے گنہگار فاسق فاجر لوگ ہیں، آئیں گے گاؤں کے اندر آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ 5 منہ والا سانپ دکھاتا ہوں. کیا کہیں گے؟ 5 منہ والا سانپ دکھاتا ہوں، اور لے کر کچھ بھی نہیں آیا. اور وہ آدمی کچھ چھو منتر کرے گا اور 5 منہ کا سانپ آ جائے گا سامنے. ایسے مٹھی باندھے گا، آستین سے کبوتر نکال دے گا. مٹھی بند کرے گا، مٹھائی نکال دے گا، کشمش نکال دے گا. تو اس طرح کی نہ ہونے والی چیزیں کر کے دکھائے گا. لیکن جو ایسا کرنے والا ہوگا اس کو دیکھنا، وہ آدمی جس کے ہاتھ سے خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہوتی ہو، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، یا گنہگار ہو، یا بے ایمان ہو. سحر ہے، جادو ہے، جادو کا کمال ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے. اچھا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے ایسی خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہوتی ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا. لیکن ضروری نہیں کہ ہر ولی سے اللہ کی طرف سے کرامت ہی ظاہر ہو، ضروری نہیں. کتنے یہاں اللہ والے ایسے دنیا سے گزر گئے لیکن کوئی کرامت نہیں. لیکن ہاں، کرامت جس سے ظاہر ہوگی وہ اللہ کا ولی ضرور ہوگا. لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا ضروری نہیں کہ اس سے کرامتیں ہی ظاہر ہوتی ہوں. ایک اللہ والے کرامت کے ذریعے سے ہوا میں اڑ رہے تھے. لوگوں نے بھی دیکھا وہ کتنا بڑا اللہ والا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے. گاؤں کے لوگوں نے دیکھا، دور دراز کے لوگوں نے دیکھا. وہ اللہ والے جب اڑ کر نیچے زمین پر آئے اور اس کے بعد اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی سے ملے، تو بیوی نے آتے ہی میاں سے کہا، جناب آپ کیا عبادت کرتے ہیں، آپ کیا اللہ کے ولی ہیں؟ آج میں نے اللہ کے ایک ولی کو دیکھا،
گاؤں سماج کے لوگوں نے دیکھا اللہ کے وہ ولی تھے جو آسمان پر اڑ رہے تھے، تو میاں نے سن کر کہا صحیح معنی میں تم نے دیکھا ہے؟ کہاں میں نے دیکھا، سب نے دیکھا، گاؤں کے لوگوں نے دیکھا، وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اللہ کے اصل ولی تو وہ ہیں، آپ لوگ کیا ہیں؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا نا وہ میں ہی تھا۔ یہ سننا تھا کہ بیوی کا تو موڈ چینج ہو گیا۔ ایک بیوی اور ایک دوست، یہ دو مخلوق ایسی ہے دنیا میں جو اپنے دوست کی صلاحیت، صالحیت، کرامت اور اس کے ٹیلنٹ کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے ہی بیوی، شوہر کتنا ہی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو، نکما ہے سمجھتے ہیں۔ تو بیوی کے سامنے جیسا ہی شوہر نے کہا اللہ کی بندی جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا نا وہ میں ہی تھا، بیوی نے سنتے ہی منہ کان بنا لیا، موڈ آف، موڈ چینج، بولا آپ تھے؟ تو بولا ہاں میں ہی تھا۔ اچھا اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے؟ تو بیوی ایسی ہوتی ہے نا، اپنے شوہر کی خامیاں کوتاہیاں نکالنے کی بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ 5,000 کا بھی سوٹ لا کے دینا تو کیا کیسا اٹھا کر لا لیے، دوسرے کلر میں نہیں تھا، کوئی دوسرا کلر لے لیتے۔ شوہر پوچھے گا کیا ہوا اس کلر میں؟ نہیں کوئی خاص نہیں ہے، کوئی اور دوسرے کلر کا دیکھتے نا۔ اچھا کسی دوسرے کلر کا پھر دوسری بار لے کر آئے، کتنے کا ہے؟ شوہر بتائے گا 6,500 کا۔ 6,500 کا ہے، اور تھوڑا مہنگا نہیں تھا؟ ارے شوہر میاں کیا کرے، مہنگا بھی خرید کے لائے، کبھی مہنگا لائے تو کلر پسند نہیں، کلر پسند ہوا تو ریٹ پسند نہیں۔ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جان خطرے میں ہو، جان خطرے میں ہو تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بول کر کے جان بچائی جا سکتی ہے۔ دوسری جگہ 2 آدمی کے درمیان لڑائی ہوتی ہو تو 2 آدمی کے درمیان لڑائی ختم کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے آدمی جھوٹ بول کر دونوں کو مصالحت کرا دے، صلح کرا دے، تو وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، برا نہ مانے تو بولوں، مرد کے لیے بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوٹ خرید کے لائے 800 روپے میں، شوہر آ کر بیوی کو بول سکتا ہے بیگم 8,000 میں لایا ہوں، بول سکتا ہے، جائز ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر کے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ اگر خود سے عورت شاپنگ کر کے آئے نا، چاہے کتنا ہی سستا کیوں نہ، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر کا آدمی اگر خرید کے لا کے دے، کتنا ہی مہنگا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کبھی ریٹ پسند نہیں، کبھی کلر پسند نہیں، تو ٹھیک ویسے ہی اب وہ اللہ والے آسمان پر اڑ کر دکھا رہے ہیں، سارے لوگ اس کے کمالات کا اقرار کر رہے ہیں، اور وہی بیوی تھوڑی دیر پہلے بول رہی تھی وہ کیا اللہ کے ولی تھے، لیکن جب انہوں نے کہا میں تھا تو بولا اچھا تم ہی تھے، اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ ہمارے استاذ مولانا شیخ عبدالحق صاحب محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے بخاری شریف جلد ثانی پڑھی ہے۔ چھتہ مسجد دارالعلوم دیوبند میں حضرت کا قیام تھا، ایک بار جماعت آئی اور نیچے حضرت کا بیان تھا، اور اوپر حضرت کا روم ہے، اوپر حضرت رہتے تھے۔ حضرت شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیان کر رہے ہیں، اوپر ان کی اہلیہ بیان سن رہی ہیں۔ حضرت بیان کرتے کرتے فل جذبات میں آ گئے، جوش میں آ گئے، اور زبردست بیان کرے۔ بیان کرنے کے بعد حضرت گھر گئے۔ بیوی نے کہا کہ شیخ صاحب آج مسجد میں نیچے بیان چل رہا تھا، کتنا اچھا بیان تھا، بہترین بیان چل رہا تھا، کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، کون تھے کہ پتہ نہیں، بڑے اچھے انداز میں بیان کرے۔ شیخ صاحب نے کہا میں ہی تو تھا، بس اتنا سننا تھا۔ بیوی نے کہا آپ تھے، اس لیے بیچ میں کھانس رہے تھے، اٹک اٹک کر بول رہے تھے۔ تو لو اب اچھا بولے تو بھی ایسی بات ہو جاتی۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، نبوت، کرامت اور جادو، ان 3 چیزوں کو میں نے بتایا۔ اللہ کا کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہو اور اس سے خرق عادت نہ ہونے والی چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ ہو، صالح بندہ ہو، ایماندار ہو، دیندار ہو، شریعت کا پابند ہو، اور اس نے نبوت کا، رسالت کا دعویٰ نہ کیا ہو، اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔
اور اللہ کا نافرمان بندہ ہو، بے ایمان بندہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، اور اس سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہو تو وہ جادوگر ہے۔ سب سے بڑا سمسیا اور مسئلہ اس قوم میں یہ ہے کہ اگر کوئی داڑھی منڈا آدمی شریعت کے خلاف وضاحت اس آدمی کی ہو، ہاتھ میں 5 6 انگوٹھیاں پہن کر کے ہو، اور مونچھیں موٹی موٹی بڑی بڑی رکھتا ہو، داڑھی بالکل صفا چٹ ہو، بال بےڈھنگے انداز کا ہو، لباس بےڈھنگے انداز کا ہو، وہ آدمی اگر مٹھی بند کر کے کشمش نکال دے تو یہ قوم اس کو اللہ کا ولی ماننے کو تیار ہے۔ سمجھو ذرا، کرامت کس کو کہتے ہیں، معجزہ کس کو کہتے ہیں، سحر جادو کس کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھو، آپ پہچانو، ایک پہچان بتا رہا ہوں۔ اللہ کا یہ وہ بندہ ہے جو نافرمان ہے، شریعت کے خلاف اس کی زندگی گزرتی ہے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، وضع قطع، لباس، رہن سہن سب شریعت کے خلاف، اور پھر وہ آدمی خرق عادت کوئی چیز دکھاتا ہو، اس کو جادوگر کہو، اس کو ولی مت کہو، اس سے اپنا سمسیا، اپنی پریشانی، اپنی پرابلم مت بتلاؤ، اس کو بڑا مت سمجھ بیٹھو۔ کالا جادو ہوتا ہے نا، بلیک میجک، اس میں یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اس لیے سمجھا کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا دنیا کے اندر، ہاروت اور ماروت کو، یہی چیز بتانے کے لیے کہ کرامت، معجزہ، جادو کیا چیز ہے، معجزہ اور جادو کے درمیان کیا فرق ہے، ان چیزوں کو بتانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے تو آپ کبھی رائے راست سے نہیں بھٹکیں گے، اور یہ نئی نئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ قرآن کریم